بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو یہ تو واضح ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یعنی جس طرح انبیاء کو ستایا گیا، قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یعنی ہر رسول کو اپنی اپنی قوم نے جھٹلایا، ان کو تکلیفیں پہنچائی، ان کی تذلیل و تحقیر کی، ان کا مذاق اڑایا، ان کو تانے دے گالیاں دی۔ تو چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، جس طرح انبیاء کو ستایا گیا، اسی طرح ہر دور میں علماء کو بھی ستایا جائے گا، علماء کو بھی جھٹلایا جائے گا، ان کی بھی تحقیر و تذلیل کی جائے گی، ان کا بھی مذاق اڑایا جائے گا، ان کو بھی تانے اور گالیاں دی جائیں گی۔ یہ تو ہوگا، لیکن آپ نے اس صف میں شامل نہیں ہونا، آپ نے ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا جو علماء کی تذلیل و تحقیر کرتے ہیں، علماء سے نفرت کرتے ہیں، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، علماء کو تانے دیتے ہیں، ورنہ آپ بھی ان وعیدوں کے مستحق ہوگے۔ وہ وعیدیں ذرا سن لو۔ آپ نے فرمایا علماء کو گالیاں دینے والا فاسق ہے، علماء کو گالیاں دینے والا فاسق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی قبر کے قریب بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں معاذ کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں مجھے اس پاک قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک بات سنی ہے، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ کیوں رو رہا ہوں؟ کہ میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ حضرت معاذ رو رہے ہیں کہ میں اس میں مبتلا ہو جاؤں۔ حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں وہ کیا بات ہے؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں اس پاک قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے، تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کسی ولی سے جو دشمنی کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ لڑائی کا اعلان کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ لڑائی کا اعلان کرتا ہے۔ اور علماء اولیاء اللہ ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علماء اولیاء اللہ ہیں۔ اور سنو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے کسی عالم کو تکلیف پہنچائی اس نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اور سنو، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری امت اپنے علماء کی تذلیل کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر 4 قسم کے عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 قحط سالی آئے گی، نمبر 2 جو حکمران طبقہ ہے، بادشاہ طبقہ ہے، ان کی طرف سے مظالم ہوں گے، نمبر 3 حکمران طبقہ خیانت کرنے لگے گا، نمبر 4 دشمن کی طرف سے، کافروں کی طرف سے در پہ حملے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کیا ان میں سے کوئی ایک ایسا عذاب ہے جو ہم پر آج مسلط نہیں ہے؟ یہی اسباب ہے، یہی وجوہات ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ ہاں، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ علماء سو بھی ہیں، لیکن اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ یہ علماء حق یا سو ہے؟ کیا اس کا فیصلہ وہ کریں گے جن کو استنجا کرنا نہیں آتا، جو ایک نماز نہیں پڑھتے، جو زانی اور شرابی ہیں، دن بھر بکواس کرتے رہتے ہیں، ان کی زبانیں گندی ہیں، گندی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ننگی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، جہالت سے بھرے پڑے ہیں؟ کیا وہ فیصلہ کریں گے؟ محفلیں سجاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں علماء کے خلاف، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہم کیسے؟ تو اس لیے یہ آپ کا کام نہیں ہے علماء کے متعلق فیصلہ کرنا، یہ علماء حق یا یہ علماء سو ہے۔ اس لیے ان وعیدوں کو سامنے رکھو، یہ وعیدوں ان لوگوں کو سناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو طالب علم بناؤ، اپنے بچوں کو علماء کے فضائل سناؤ، اور علماء سے نفرت کی جو وعیدیں ہیں وہ سناؤ، علماء کے ساتھ تعلق جوڑو، علماء کے ساتھ واسطہ جوڑو، علماء کے ساتھ تعلق اپنے بچوں کا جوڑو۔ جب علماء، آپ کے بچے علماء کے ساتھ جڑیں گے، آپ کے بچے اللہ والوں کے ساتھ جڑیں گے تو ان کی بات سنیں گے، جب بات سنیں گے تو ان کی تربیت ہوگی، ان کی اصلاح ہوگی۔ اور اگر نفرت کریں گے تو نہ اصلاح ہوگی نہ تربیت ہوگی، بلکہ آپ اور آپ کے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے، انجام بہت برا ہوگا۔ اپنے اور اپنے بچوں کے انجام کی فکر کریں۔